الصبح بدا من طلعته والليل دجى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر کچھ جانور پال رکھے تھے. ان میں کچھ خونخوار کتے بھی پال رکھے تھے. اگر اس کے وزیروں مشیروں میں سے کوئی شخص غلطی کرتا، اسے ان درندوں کے پنجرے میں ڈال دیتا، ان کتوں کے پنجرے میں ڈال دیتا جو اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے. بادشاہ کا ایک وزیر تھا. ایک دن اس وزیر سے کوئی غلطی ہو گئی. جو 35 سال سے اس کی خدمت کر رہا تھا، اس کے رات دن اس کی خدمت میں گزرے تھے، اس کی جوانی اس کی خدمت میں گزری تھی. اب وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا. اب وہ بات بھول جاتا تھا. بعض دفعہ کوئی ایسی بات بادشاہ حکم دیتا، وزیر کو یاد نہ رہتی تھی. وزیر محتیاط تو بہت تھا، احتیاط تو بہت کرتا تھا، لیکن ایک دن اس سے کوئی غلطی ہو گئی جو بادشاہ کے نوٹس میں آ گئی. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو ان کتوں کے پنجرے میں ڈال دو تاکہ وہ اسے چیر پھاڑ دیں. اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے 35 سال آپ کی خدمت کی ہے، مجھے صرف 3 دن کی مہلت دے دیں. 3 دن کے بعد آپ کا جو حکم ہوگا میں تسلیم کر لوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اب جب 3 دن مل گئے، وہ وزیر جو اس شخص کے پاس گیا جو کتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور اس سے جا کر کہا کہ 3 دن کی تجھے چھٹی ہے، میں اب کتوں کو دیکھ بھال کروں. یہ وزیر بازار گیا، وہاں سے اس نے گوشت لیا، قیمہ لیا اور کچھ روٹیاں لی، آ کر کتوں کے سامنے ڈالی. دوسرے دن پھر گیا، پھر اسی طرح کتوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کو روٹی ڈالی، گوشت ڈالا. تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا، یہاں تک کہ 3 دن کے اندر وہ کتے اس سے مانوس ہو گئے. تیسرے دن جب بادشاہ نے کہا کہ اب 3 دن مکمل ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کو اٹھاؤ اور اس پنجرے میں بند کر دو. جب اٹھا کر پنجرے میں بند کیا گیا تو بادشاہ دیکھتا تھا کہ کسی کو پنجرے میں بند کرتا، جب کتے اسے چیر پھاڑ کرتے تو بادشاہ اس کے خون بہتا دیکھ کر، خون کے فوارے نکلتے دیکھ کر خوش ہوتا تھا. اسی طرح بادشاہ پنجروں کے پاس آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وزیر کے خون کے فوارے کیسے نکلتے ہیں. لہٰذا اس نے دیکھا کہ جب وزیر کو پنجروں میں پھینکا گیا، کتے بجائے اس کے چیر پھاڑنے کے اس کے پاؤں چاٹنے لگ گئے. بادشاہ بڑا حیران ہوا. حیران ہو کر وزیر کو واپس نکلوایا اور پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ کتے تیرے پاؤں چاٹنے لگ گئے ہیں؟ یہ تو ایسے خونخوار کتے ہیں، میں نے ان کو باندھ کر رکھا ہوا ہے. جب کسی کتے کو باندھ کر رکھا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ کڑوا اور زہریلا ہو جاتا ہے. میں نے ان کو باندھ کر پنجروں میں رکھا ہوا ہے. یہ اتنے خونخوار کتے ہیں کہ یہ ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کب کوئی ہمیں نئی غذا ملے، ہم کسی شخص کو چیر پھاڑ دیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ تجھے پنجرے میں ڈالا گیا تو کتے بجائے تجھے چیر پھاڑ کرنے کے تیرے پاؤں چاٹنے لگے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی معافی ہو تو ایک بات عرض کروں. میں نے 35 سال آپ کی خدمت کی ہے اور 35 سال کے بعد ایک غلطی ہوئی ہے، آپ نے مجھے معاف نہیں کیا. کتوں کی میں نے صرف 3 دن خدمت کی ہے اور وہ میرے سے مانوس ہو گئے ہیں، وہ میرا حیا کرنے لگ گئے ہیں، وہ میرے پاؤں چاٹنے لگ گئے ہیں. اس حقائق کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے. آج انسان کو جب وفا کی مثال دینی پڑتی ہے تو وہ کتے کی مثال دیتا ہے. کاش انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا کھا کے اس سے وفاداری کرتا، رب تعالیٰ کی عبادت کرتا، رب تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا، اس کے پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کرتا، اس کے پیغمبر کی جماعت کی ناموس کی حفاظت کرتا، صحابہ کرام کی مقدس اور مطہر جماعت کی حفاظت کرتا، ان کا دفاع کرتا. لیکن افسوس کی بات ہے، ہم اپنے گلی محلے کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے پلاٹ اپنی کوٹھی کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دینے دیتے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وفا نہیں کرتے. رب تعالیٰ چاہے تو ہم سے آنکھیں چھین لے، چاہے تو کان چھین لے، چاہے تو ہاتھ چھین لے. یہ ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں. ہم اگر اس کی نافرمانی کریں تو ان کے بدلے وہ ہم سے نعمتیں چھین سکتا ہے، لیکن قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود ہم سے نعمتیں نہیں چھینتا. اس کے باوجود ہم اس سے وفاداری نہیں کرتے ہیں. آج ہم کتے کی مثال دیتے ہیں، کاش انسان اتنا وفادار ہو جائے کہ جانوروں کو انسان کی مثال دینی پڑ جائے. اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اپنی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. والليل دجى